آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جی. شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کہ میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے. شہباز گل صاحب خود بھی نہیں مان رہے کہ میں نے نہیں جانا. جب رینجرز آ گئی تو شہباز گل صاحب بھی باہر آ گئے. یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ جو ڈاکٹرز تھے ٹریس ہوا تھوڑا سا پتہ لگا وہ سارے ڈاکٹر جو تھے نا وہ پی ٹی آئی سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹڈ ڈاکٹرز تھے. نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے نوٹس کو کہہ دیا تھا کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں ہیں. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے جی. میں یہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ پچھلے 12 گھنٹے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. کل جو رات کو ویژول سامنے آئے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں اور میں اس کی تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا. شہباز گل صاحب کی میڈیکل رپورٹ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی ہے. میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس رپورٹ کے اندر کیا بتایا گیا ہے شہباز گل صاحب کے حوالے سے. لیکن کچھ دیگر خبریں جلدی سے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں، وہ آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر لیں. ایک تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت اس وقت شروع ہو چکی ہے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. 3 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے. بیرسٹر انور منصور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دلائل کا آغاز کر دیا ہے. انور منصور صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدالت کے اندر پیش ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے سلسلے میں کوئی ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو ملتا ہے یا نہیں ملتا. بیسکلی یہ اسی کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپنا فیصلہ سنایا تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس سلسلے میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے ہیں. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے. دوسرا، اسی سلسلے میں ایف آئی اے نے جو مختلف رہنماؤں کو، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بلایا ہوا تھا، اس میں شاہ فرمان صاحب جو سابق گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ ایف آئی اے میں پیش ہو گئے ہیں. جبکہ دیگر جو لوگ تھے، جس طرح میں نے کل آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے نوٹس کو کہہ دیا تھا کہ جناب ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے ایف آئی اے کو بھی ایبسولوٹلی ناٹ سنا دیا تھا. انہوں نے کہا جناب میں کوئی نہیں آ رہا، بلکہ انہوں نے آگے سے اپنا ایک نوٹس بھیج دیا. انہوں نے کہا تسی مینوں کوئی نوٹس بھیجو گے، میں تمہیں نوٹس بھیجنا. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس کو واپس لیں ورنہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا. ادھر سے جو اسد قیصر صاحب ہیں جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی کورٹ میں چلے گئے ایف آئی اے کے خلاف. اس کے بعد قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ بھی کورٹ میں چلے گئے ایف آئی اے کے خلاف. اب 5 رہنماؤں کو کراچی سے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بلایا ہوا ہے. تو اب وہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اس کا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. لیکن شاہ فرمان صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پیش ہو گئے، وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ جسچر. اچھی بات ہے میرے خیال میں. کوئی اگر جب کچھ کیا نہیں تو پھر پریشانی کس بات کی. آپ کو ایف آئی اے کیا ایف بی آئی بھی اگر آپ کو بلا لیتا ہو تو آپ پیش ہو جائیں. اس میں ایسی کون سی، جب آپ کے کاغذ سیدھے ہونا تو بھائی پھر ڈر ڈر کوئی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتا، بندہ پیش ہو جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب ذرا شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر آ جائیں. نہیں پہلے بلکہ ایک اور خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جنگ میں ایک خبر آئی ہے جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. وہ ہے پرویز بشیر صاحب، جنگ کے ایک سینئر رپورٹر ہیں اور مسلم لیگ نون کی بیٹ بڑے سالوں سے کور کر رہے ہیں. مطلب میرا خیال میں کم از کم اور کچھ نہیں، میں اندازہ لگا رہا ہوں، اگر نمبر کی کوئی غلطی ہو جائے تو پرویز بشیر صاحب سے میں معذرت چاہوں گا. کم از کم میرے خیال میں ان کو 30 سال تو ہو چکے ہیں ایٹ لیسٹ. میں 30 نہیں بلکہ 30 بھی میں کم بتا رہا ہوں، کم از کم 40 سال ہو چکے ہیں. کم از کم 40 سال سے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. تو ان کی خبر کے اندر نا ایک ویٹیج ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے سورسز مسلم لیگ نون کے اندر بہت اچھے ہیں، شریف خاندان کے اندر، شریف فیملی کے ساتھ ان کے بڑے اچھے سورسز ہیں. تو اس لیے میں اس خبر کو ایک امپورٹنس دوں گا جو انہوں نے خبر دی ہے. اس خبر کے مطابق جی نواز شریف کی وطن واپسی کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے. اس خبر میں لکھا گیا ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا خاتمہ ہے. نواز شریف آپ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر تاحیات نااہلی لگی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی معلوم ہوا ہے کہ اس ضمن میں وزارت قانون اور دیگر متعلقہ ادارے نااہلی کی مدت کا تعین کرنے کے لیے آئین و قانون کا جائزہ لے رہے ہیں. بیسکلی کیا ہے کہ ان کی نااہلی جو ہے وہ اس وقت لائف ٹائم کی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ سکویز کر دیا جائے. اور قانون اور دیگر متعلقہ ادارے نااہلی کی مدت کا ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے آئندہ سیشن میں اس بات کا امکان ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال کر دی جائے، جس سے نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی. مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق اس قانون سازی کے لیے سادہ اکثریت ہی کافی ہے. تو اب آپ کو اس بات سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے جو ہے وہ کیا پلاننگ کی جا رہی ہے. اور میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ان کی واپسی
جو ہے وہ تب تک سیکیور نہیں ہوگی, تب تک ان کی واپسی نہیں ہو سکے گی, جب تک یہ جو نااہلی, جیل جانا, قانونی معاملات, یہ تمام تر جب تک سیدھے پدرے نہیں ہوتے نا, سوری فار دس ورڈ, سیدھے پدرے, تو جب تک یہ سیدھے پدرے نہیں ہوتے تو تب تک نواز شریف صاحب کی واپسی نہیں ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جب نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی تو ساتھ ہی ساتھ الیکشن کا بگل بھی جو ہے وہ بجنا شروع ہو سکتا ہے. مطلب میرا دس از واٹ آئی تھنک, نواز شریف صاحب ورنہ اس سے پہلے واپس نہیں آئیں گے, کیوں بلا وجہ انہوں نے بیٹھ کے انہوں نے رسک لینا ہے. تو پرویز بشیر صاحب کی خبر جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس سلسلے میں, جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور شریف خاندان سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کو نااہل کرنے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کس اختیار کے تحت وزیر اعظم کو نااہل کر سکتا ہے. اندلیب عباس کے وکیل نے استدعا کی کہ مجھے وقت دیا جائے. جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ آپ نے چھٹیوں میں کیس زور دے کر لگوایا ہے, اس لیے مزید وقت نہیں دیا جائے گا. اندلیب عباس کا درخواست میں موقف تھا کہ شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے اشتہاری ملزمان کے ساتھ ملاقاتیں کیں, بیرون ملک میں مقیم اشتہاری ملزمان کو سرکاری راز بتائے. شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. یہ بیسکلی مسلم لیگ نون کا وہ جو ایک وفد کیا تھا لندن میں, یہ اس سے متعلق ہے کہ جناب انہوں نے قومی راز ان کو بتا دیے ہیں نواز شریف کو اور ان کو, تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ نااہل کیا جائے. تو اس درخواست کو جو ہے واپس لے لیا گیا ہے, جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اسے مسترد کیا گیا. تو میں صحیح طریقے سے تیاری کر کے جانا چاہیے تھا میرے خیال میں. ایمی بلا وجہ جج صاحب کا بھی ٹائم ضائع ہوا, عدالت کا بھی ٹائم ضائع ہوا. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے. تو میرا نہیں خیال وہ فراہم کریں گے. وہ کیوں فراہم کریں جب وہ انہوں نے پہلے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ دوڑ جاؤ ادھروں, تو یہاں پہ وہ کیوں بات کریں گے. تو یہاں پہ اوپر سے آپ نے کل ہی تو ان کو فیصل آباد کے حلقے سے نااہل کر وہ ان کے کاغذات مسترد کر دیے, اور اس کے اوپر بھی وہ کورٹ جا چکے ہیں. تو الیکشن کمیشن سے 2236 کا آنکڑا چل رہا ہے عمران خان صاحب کا. تو توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی جو تفصیلات مانگی گئی ہیں وہ مشکل ہی ہے کہ وہ دیں. اس میں بتایا گیا جی توشہ خانہ ریفرنس پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے ابتدائی سماعت کی. عمران خان کی جانب سے ان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کی جگہ ان کے معاون وکیل بیرسٹر گوہر کمیشن کے سامنے پیش ہوئے. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان اب رکن اسمبلی نہیں رہے. اس پر چیف الیکشن کمشنر نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کی نظر میں عمران خان تاحال رکن قومی اسمبلی ہیں. تو یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان, ظاہری بات ہے وہ تو اب تک کیونکہ استعفے ایکسیپٹ نہیں ہوئے تو وہ رکن قومی اسمبلی ہی رہیں گے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کمیشن کو استعفیٰ منظور کر کے نہیں بھجوایا. آپ اپنی مرضی کی تشریح نہ کریں, جب تک اسپیکر کی جانب سے استعفے منظور کر کے نہ بھیجے جائیں رکن ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے وکیل کو دستاویزات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی. اور مذکورہ ریفرنس جو ہے یہ محسن شاہ نواز رانجھا سمیت 5 حکومتی ارکان قومی اسمبلی نے آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیا تھا. اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اب ایک اور نوٹس جو ہے وہ آ گیا ہے کہ جناب توشہ خانہ کی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب آ جائیں ذرا شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر. بڑی دیر ہوگی میرے خیال میں, بات کر ہی لیتے ہیں. اچھا جی, کل معاملہ یہ ہوا کہ ویسے تو ہم نے اس کے اوپر پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی, لیکن میں پھر بھی اس پہ اپڈیٹ دے دوں کہ ہوا یہ تھا کہ وہ اڈیالہ جیل کے اندر تھے. اڈیالہ جیل سے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے آئی. تو پنڈی پولیس نے جو ہے وہ جیل کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے ان کو دینے سے انکار کر دیا. شہباز گل کو انہوں نے کہا جی شہباز گل کو ہم نہیں دے سکتے آپ کو. تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جناب شہباز گل صاحب خود بھی نہیں مان رہے کہ میں نے نہیں جانا. اب وہاں پہ بڑے نا ایک اسٹینڈ آف کی پوزیشن سٹارٹ ہو گئی جیل انتظامیہ اور اسلام آباد پولیس کے درمیان, کیونکہ اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کورٹ کا حکم ہی بجا لا رہی تھی جس کے مطابق جوڈیشل کسٹڈی جو ہے وہ ختم ہو کے جسمانی ریمانڈ اب شروع ہونا تھا, اور اس کے لیے اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو لے کے جانا چاہتی تھی. بہرحال اس دوران پیچھے سے بھی جو ہے وہ بڑی کوشش کی گئی پنجاب کی انتظامیہ کی جانب سے کہ کسی طرح یہ سب کچھ نہ ہو سکے. تو بڑا وہ جسے کہتے ہیں نا ڈنڈن چک چک قسم کا ماحول بنا ہوا تھا, کافی ٹینشن ہو گئی ہوئی تھی ٹی وی کی اسکرینس کے اوپر بھی. لیکن اس کے بعد ایک خبر آئی کہ رینجرز آ گئی ہے. جب رینجرز آ گئی تو شہباز گل صاحب بھی باہر آ گئے. جب رینجرز آ گئی تو ہمارے ملک میں اکثر کام جو پھنس جاتے ہیں نا وہاں پہ وہ اگر رینجرز آ جائے تو پھر کام ہو جاتے ہیں, بڑے آرام سے کام ہو جاتے ہیں. کاش ایسا نہ ہو, کاش
رینجرز کے بجائے ہم یہی سمجھیں کہ جی ایون ٹریفک پولیس والا بھی آ جائے تو کام ہو جانا چاہیے. تو اسلام آباد پولیس اور جیل انتظامیہ تو نہیں چل رہی تھی, پھر رینجرز آ گئے اور پھر کام ہو گیا. تو شہباز گل صاحب کو جو باہر لایا گیا تو اس کے بعد ان کو ایمبولینس کے ذریعے ان کو شفٹ کیا گیا. ہی ڈڈ ناٹ لک گڈ, فرینکلی اسپیکنگ ہی ڈڈ ناٹ لک گڈ. اور اس کے بعد ان کو جو ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما, جس میں مراد سعید بھی تھے, اعجاز چودھری بھی تھے, دیگر رہنما بھی تھے, وہ سارے ہسپتال کے باہر وہاں پہ پہنچے. اس کے بعد ان کو اندر لے جایا گیا شہباز گل صاحب کو, اور جب ان کو ایکچولی ایمبولینس سے شفٹ کر کے ہاسپٹل کے اندر لے کے جا رہے تھے تو وہ بڑی زور زور سے سانس لے رہے تھے اس وقت ویڈیو کے اندر. اور اب اس کے اندر میں اس پرٹیکولر مومنٹ کے بارے میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پرٹیکولر مومنٹ ہے نا, جب ان کو ایمبولینس سے شفٹ کیا جاتا ہے, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ڈفرینٹ ویریشنز اس کے اوپر دیکھے. چند لوگوں نے شہباز گل صاحب کی ٹویٹس شیئر کرنا شروع کر دی اس موقع کے اوپر, جس میں ایک جگہ پہ ان کا ہی کوٹ چل رہا تھا کہ جی شہباز شریف جب بیمار ہوتے ہیں تو جب جیل جانے لگتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, یا جیل جاتے ہی بیمار ہو جاتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. ان کا پرانا کوٹ تھا ایک. اسی طرح فریال تالپور صاحبہ کے حوالے سے بھی شہباز گل صاحب کا ایک کوٹ پرانا جو ہے وہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کیا کہ لیں جی یہ دیکھیں ان کو شفٹ کیا گیا ہے تو اب یہ بیماری دکھا رہے ہیں کہ جی بیمار ہو گئے. اس میں اور میں اینکر پرسنز بھی میں چند لوگوں کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے بھی اس قسم کے کامنٹس کیے کہ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بہرحال اور ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ کافی فرسٹریٹڈ اور تنگ آئے ہوئے تھے اس بات سے کہ یار یہ کس قسم کی کامنٹری ہو رہی ہے شہباز گل صاحب کے اوپر. اس کے بعد ان کو اندر لے جایا گیا. اندر لے جا کے ان کو جب آئی بلیو آئی سی یو کے اندر لے جایا گیا, بٹ آئی ایم ناٹ شیور, میرا خیال میں کیونکہ ان کی حالت کے حوالے سے یہی بتایا کہ ان کو وہاں پہ شفٹ کیا گیا ہے. تو وہاں سے ایک تصویر چند ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ان کی باہر آئی, اور وہ جو ڈاکٹرز تھے ان کے بارے میں جب ٹریس ہوا, تھوڑا سا پتہ لگا کہ تو وہ سارے ڈاکٹر جو تھے نا وہ پی ٹی آئی سے کسی نہ کسی طرح ریلیٹڈ ڈاکٹرز تھے, جس میں سے ایک جو ہے وہ ڈینٹسٹ بھی تھا. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یار اس کی حالت دیکھیں اور ڈینٹسٹ یہاں پہ کیا کر رہا ہے. تو جس کے بارے میں ایک عجیب سا جملہ ایکچولی عظمہ بخاری صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بھی کیا کہ یہ میں بلکہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, میرے خیال میں اٹس ناٹ اپروپریٹ کہ میں وہ جملہ یہاں پہ ریپیٹ کروں. وہ میرے خیال میں عظمت بخاری صاحبہ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. بہرحال انہوں نے پھر بھی کہہ دی کیونکہ وہ زبانی قسم کی گفتگو ہے, میں کرنا نہیں چاہتا, میں وہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اچھا بہرحال دا تھنگ از کہ اس ساری چیز کے دوران یہ پوری یہ جو چند گھنٹے گزرے اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی جی شہباز گل کیا ہوا ہے اسے, کیا وہ ٹھیک ہے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی ڈرامے بازی ہو رہی ہے, کچھ نے کہا نہیں جینون بیمار ہے. یہ سامنے جناب میڈیکل رپورٹ جو ہے یہ سامنے آ گئی, یہ کانفیڈینشیل میڈیکل رپورٹ ہے پمس کی, اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کو جو ہے ان کو ایگزامن کرنے کے لیے 4 رکنی ایک بورڈ بنایا گیا, میڈیکل بورڈ. پروفیسر شجی احمد صدیقی اس کے چیئرمین تھے, پروفیسر ایس ایچ وقار, پروفیسر لال رحمان, ڈاکٹر علی مراج شامی, یہ تینوں اس کے ممبرز تھے. جو چیئرمین ہیں وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جنرل میڈیسن کے, اور جو دیگر 3 افراد ہیں وہ جنرل سرجری, نیورو سرجری اور آرتھوپیڈک سرجری اس کے ممبرز ہیں. آرتھوپیڈک خاص طور پہ جو ہے وہ ہڈیوں کے حوالے سے جو لوگ ڈاکٹرز ڈیل کرتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے, اور باقی جو ہے وہ مطلب جنرل سرجنز بھی ہیں اس کے اندر, نیورو سرجن, نیورو مطلب آپ کے برین فنکشننگ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس چیز کا تعلق ہے. اچھا اس کے اندر جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ جی 42 سال ان کی عمر ہے, اور اچھا انٹرسٹنگ بات ہے ان کا نام شہباز شبیر گل ہے. یہ اس رپورٹ کے اندر بھی ان کا نام شہباز شبیر گل ہے. ہم لوگ ان کو شہباز گل کہتے ہیں. یہ مجھے ریسنٹلی پتہ لگنا شروع ہوا ہے جب سے یہ تھانے شانے وغیرہ کی چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں جیل کی, تو ان کا نام شہباز شبیر گل ہے. اچھا تو اس میں انہوں نے لکھا کہ جی 11 بجے جو ہے وہ ہم نے ان کو ایگزامن کیا. ان کو استھما کا مسئلہ ہے چائلڈہڈ سے, بچپن سے ان کو استھما کا ایشو ہے, سانس کا جو ایشو ہے, اور وہ بیسکلی انہیلر بھی استعمال کرتے ہیں. انہیلر وہ آپ نے یوں کر کے وہ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا, انہیلر استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں لکھا ہے شہباز گل صاحب جو ہیں وہ انہیلر بھی استعمال کرتے ہیں, اور جب ان کو لایا گیا تو ان کا سانس جو ہے نا وہ اکھڑا ہوا تھا. استھما کے پیشنٹس کو ہو جاتا ہے,
خاص طور پہ استما کے پیشنٹس جو ہیں وہ ڈسٹ وغیرہ کے کسی ایریا میں زیادہ رہیں یا وہاں پہ آکسیجن ٹھیک طرح نہ آ رہی ہو تو تب استما اٹیکس ہو سکتے ہیں یا اسٹریس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مجھے ذرا کافی حد تک آئیڈیا. میرے ایک بیٹے کو ایکچولی تھوڑا سا استما کا ایشو ہے تو مجھے کچھ حد تک آئیڈیا ہے. آپ یقین کریں کہ گھر میں اگر بلی بھی رکھی ہو نا تو بلی کے بالوں کی وجہ سے بھی استما اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو اس میں ان کو بتایا گیا کہ جب ان کو لایا گیا تو ان کو یہ استھمیٹک اٹیک ہوا تھا. ان کے جسم کے اندر درد, باڈی ایکس تھے, لیفٹ شولڈر, بیک, نیک, رائٹ گلوٹل ریجن اینڈ لیفٹ سائڈڈ چیسٹ پین, کہ لیفٹ سائڈ کی طرف جو ہے نا وہ ان کو پینز ہو رہی تھیں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کے جو وائٹلز آئے ہیں یعنی ان کے جو اسٹیٹس لیے گئے ہیں, ان کا بی پی 140/90 تھا اور ان کی پلس جو تھی وہ 102 تھی پر منٹ, جو کہ میرا خیال میں ہائی ہے. 102 جو ہے وہ انسان اسٹریس اور ٹینشن میں بھی ہوتا ہے تو پلس آپ کی ہائی ہو جاتی ہے. اچھا, ویسے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, تاڑی مہربانی ہے نا سمجھنا شروع کر دینا. میں صرف رپورٹ ہی پڑھ رہا ہوں. تھوڑا بہت جو مجھے میڈیسن کے بارے میں پتا ہے وہ صرف اس لیے کہ میری فیملی کے اندر 2-3 ڈاکٹرز ہیں تو وہ کبھی کبھار ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو 4-5 باتیں ہم سن لیتے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ میں کوئی یہاں پہ ڈاکٹر ہوں, میں صرف جو پڑھ رہا ہوں میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کا ریسپریٹری ریٹ جو ہے وہ 38 بریتھس پر منٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ سپلیمنٹری آکسیجن بھی جو ہے وہ لگائی گئی ہے. چیسٹ ایگزامینیشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آڈیبل ویز ود ماڈریٹ برونکوسپازم, یعنی کہ ان کے جب وہ سانس لے رہے ہیں نا تو ان کی بریدنگ کے اندر ایک ویزنگ قسم کی جو ہے یوں کر کے جب آپ کو نزلہ وغیرہ نہیں ہوتا تو اس طرح کی ایک آواز آنا شروع ہوتی ہے. چیسٹ انفیکشن ہو جائے تو اس طرح کی ایک آواز جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے پیٹ کا ایگزامینیشن کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی سافٹ ٹیشو ٹینڈرنیس آن ڈیپ پیلپیشن آف لیفٹ پروگزیمل آرم اور دیر از اے رینج آف موشن آف لیفٹ شولڈر بٹ پینفل. انہوں نے کہا کہ ان کا جو لیفٹ بازو ہے وہ جب وہ موو کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کو پین ہو رہی ہے. دیر از نو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ. اس کے علاوہ باقی ان کے جو جسم کے جو فنکشنز وغیرہ ہیں وہ باقی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا ای سی جی وغیرہ بھی کیا گیا ہے اور اے بی جی بھی کیا گیا ہے اور تو یہ بیسکلی تفصیلات ہیں. سو اس کے اوپر بھی چند ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سائنز اینڈ سمٹمز شو کر رہے ہیں اس کے اندر وہ ایک اسٹریسفل کنڈیشنز کے اندر رہے ہیں. تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں اس کے بارے میں نے جس طرح آپ کو بتایا میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں نے صرف آپ کے سامنے یہ رپورٹ پڑھی ہے جو آپ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, اس لیے میں اس پہ تفصیل سے نہیں کہہ سکتا. بٹ دیر واز اے پرابلم, ایسی بات نہیں ہے, ان کو سانس کا جو ہے وہ ایک ایشو آ رہا تھا. میرا صرف اس کے اوپر یہ کہنا ہے, میرا جو اس سارے معاملے کے اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے مختلف قسم کی باتیں شروع ہو گئی تھی, میرا صرف اس معاملے پہ یہ کہنا ہے کہ برائے مہربانی سیاسی اختلاف کو جو ہے نا سیاسی اختلاف رکھیں, اس کو پرسنل وینڈیٹا مت بنائیں. شہباز گل کی اگر طبیعت خراب ہے تو ان کی زبان کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو, شہباز گل کی زبان کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو, لیکن اگر ایک شخص کی طبیعت خراب ہے تو برائے مہربانی اس کے لیے دعا کریں کہ وہ صحت یاب ہو, وہ جلد از جلد صحت یاب ہو. رادر دن کہ اس چیز کا تمسخر اڑانا, اس بات کا مذاق اڑانا, اور یہ ڈرامے کر رہا ہے, ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب کچھ جب شہباز گل صاحب بھی کیا کرتے تھے تو غلط تھا, یہ سب کچھ جب کلثوم نواز صاحبہ ہسپتال میں تھی تب بھی غلط تھا, آج اگر شہباز گل ہسپتال میں ہے یہ تب بھی غلط ہے. میں معذرت کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ بدلوں کے چکر میں, سیاسی اختلاف کے چکروں میں اس حد تک مت آگے چلے جائیں کہ انسانیت ہی کہیں پہ ڈوب مر جائے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. تو باقی یہ اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ آج مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور ان کی صحت کے حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.